بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی، اور ناظرین آج بات کریں گے دوبارہ سے ایران امریکہ جو ایک نئی جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ کوشش کی گئی امن کی، بہت زیادہ اس میں سفارتی جو ہے وہ تبادلے بھی ہوئے، اور جو پاکستان اور ترکیہ اور قطر جو ہے مسلسل اس بات پہ کوشاں رہے کہ کس طرح سے امن ہو، لیکن پھر جو ہے وہ اپنا ہرمس جو ہے وہ بون آف کنٹینشن ثابت ہوا، اور وہاں پہ جو ہے وہ آئل ٹینکر کا نشانہ بنانے کے بعد سے دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اور امریکنز کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جو 140 ٹارگٹ تھے جو ہے وہ جس میں فوجی نوعیت کے تنصیبات تھیں اور انرجی ریلیٹڈ تنصیبات تھیں، ان کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح ہی ایران کی طرف سے بھی متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بغیر پائلٹ کے اڑنے والا جو جہاز ہے وہ گرایا گیا۔ اس کے علاوہ اپنے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کے دعویٰ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی اس میں جو ہے وہ ملک ایڈ ہوا ہے کہ اردن کے اوپر بھی ایران کے جو ہے مسلسل حملے جاری ہیں، اور امریکن انٹرسٹ جہاں پہ بھی ہیں، بھلے وہ بحرین میں ہے، بھلے کویت میں ہے یا اردن میں ہے، مسلسل جو ہے وہ ایران نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کی تازہ صورتحال کیا ہے، اس کو کس انداز سے اقوام عالم میں دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو پرانی فیبری والی پوزیشن پہ آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ قیمتیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو خام جو تیل ہے اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ہائر پرائسز ہو جائیں گی، کیونکہ اب نہ ہرمز بند ہے، اور آمد و رفت جو ہے وہ تیل بردار جہازوں کی بہت حد تک محدود ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمہ جو کہ IR ایکسپرٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ خالد محمود سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سلمہ صاحبہ، آپ سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ جو حالیہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، خاص طور پر یہ جو اتوار کی دن سے سچویشن کریٹ ہوئی ہے دوبارہ، اب تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں تو ایک دن پہلے جب یہ دوبارہ حملے شروع ہوئے دونوں طرفین سے، تو معاہدہ تقریباً دوبارہ طے پا گیا تھا، اور خبریں آ رہی تھی کہ سب سیٹل ہو گیا ہے، اور میڈیٹرز کی جو ہے دوبارہ میڈیٹرز کی وجہ سے نیگوشیشن دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ تو پھر ایک دم کیسے ہوا کہ دوبارہ ایک ٹینکر پہ حملہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوری جنگ کا سین کریٹ ہوا؟ اس کے بارے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب سے بھی سیز فائر ہوا تھا اور جب MOU سائن ہوا تو اٹ واز این انیزی سیز فائر، اور MOU بھی ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہوا جہاں اٹ لک ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ بہرحال پاکستان کی بہت انتھک کوششوں سے، بہت سنسیئر ایفرٹس کے ساتھ یہ MOU سائن ہوا ہے، ان اپیئرڈ کہ دونوں سائڈز اس کو فلفل کریں گی، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل ایسے بہت سے اسپوائلرز ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ MOU کامیاب نہ ہو۔ اس میں ایران کا جو اپنا اندر ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، جو ان کے ریولوشنری گارڈز ہیں، ان کے جو پارلیمان ہے، ان کے جو مختلف لیڈران ہیں، ان کا مختلف لوگوں کا مختلف رویہ ہے اس MOU کو لے کے۔ سم تھاٹ کہ جی ہمیں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، MOU بہت زیادہ ایران کی فیور میں بھی تھا۔ مختلف آوازیں اٹھتی ہیں کیونکہ ایران نے جسٹیفائڈلی بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو مشترکہ یہ کوشش تھی، اس کے بدلے میں ایران میں بہت پریشیس ڈیتھس ہوئی ہیں، جس میں چھوٹے بچے مارے گئے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا، نیگیٹو سینٹیمنٹ بھی کریٹ ہوا تھا۔ اسرائیل کی بھی بڑی کوشش رہی ہے کہ اس چیز کو بریک کرے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ MOU میں بہت ساری چیزیں، میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ ایران کے حق میں تھیں۔ اگر ایران کے حق میں تھیں تو 2 دفعہ ایران کی طرف جو ہے آئل ٹینکر کے اوپر حملہ کرنا، یہ سینس پرویل نہیں کر رہی ایران میں؟ اتنا ایگزیجوریشن وہاں پہ ہوئی ہے، اتنے سینٹیمنٹل ہوئے ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے؟
نہیں دیکھیے نہ سینٹیمنٹل ہوئے ہوئے ہیں نہ ایگزیجریشن ہوئی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جسٹیفائڈلی ایران نے نقصان تو بہت اٹھایا ہے, بٹ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو بہت ڈیپ رہا ہے, جو کہ کچھ حد تک پاکستان اور جو کوڈ تھا, پیس کوڈ تھا, ان کے نتیجے, ان کی محنت کے نتیجے میں ہلکا پھلکا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا تھا. بٹ یہ مسائل تو ابھی کچھ حد تک چلتے رہیں گے, اور جب تک صحیح طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک کانورسیشن نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ چلے گا. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی انتھک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ ایم او یو جو ہے مسلسل مکمل طور پہ بریک ہو جائے. تو دونوں سائڈس کو تھوڑا سا تحمل دکھانا پڑے گا, تھوڑا سا لفاظی سے دور ہونا پڑے گا, تھوڑے ایکسٹریم ایکشنز لینا بند کرنا پڑے گا. اس طرح کی بیانات بازی کہ ہم ایران کو سویلائزیشن سے سوائپ آؤٹ کر دیں گے اور دوسری طرف سے آ رہا ہے کہ ہم ٹرمپ کو ختم کر دیں گے, تو پھر اس سے امن قائم ہو نہیں سکتا. سو دونوں کو بہت حد تک تحمل دکھانے کی ضرورت ہے. ایران کے جو آپ نے ذکر کیا, ایک جو آپ نے ذکر کیا جو ایران کے اندر ایک سوچ پائی گئی اینٹی امریکنز, اور کچھ اس کا ایکسپریشن ہوا جب یہ جنازہ خامنہئی صاحب کا ہوا, ایک اس کے وہ اس وجہ سے بھی سچویشن خراب ہوئی, اور یا کیا جو اسرائیلیز نے انفارم کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اسیسنیشن کے حوالے سے, یہ دو چیزوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس سچویشن کو دوبارہ ایسکلیشن میں. جی بلا شبہ, ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ پیس بہت پریکیریس پیس ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایک یہ دھاری تیز نوک کی تلوار کی دھار پہ یہ کھڑی ہوئی ہے پیس, اور کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوئی تو یہ ٹپ اوور کرنے کا اس کا بہت خطرہ ہے. اور بار بار نیگوسیشن کے بعد, کیونکہ یہ بڑی مشکل سے, اور اس کو ہم پیس ڈیل بھی نہیں کہہ رہے, ہم اس کو ایم او یو کہہ رہے ہیں, تاکہ دونوں ممالک, اگر یہ بریک ہوتا ہے تو دونوں ممالک کی جو انٹرنل یا ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کی طرف سے ان کو بیک لیش اس طرح سے نہ آئے. سو ہمیں تھوڑا سا اس کے الفاظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی ناٹ اے پیس ڈیل, این ایم او یو, اور اس طرح کی چیزیں. اور یہ جو بیک اینڈ فورتھ ٹینگو ہو رہا ہے, انیزی ٹینگو, جس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک ہارزونٹل سپریڈ ہو رہا ہے, 5 گلف ممالک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, وہاں سے ریٹیلیشنز ہو رہی ہیں, حملے روکے گئے ہیں. تو یہ سارا اس اگلی انوائرمنٹ کا ایک ابھار ہے جو بار بار نکل کے سامنے آ رہا ہے. پر اس میں ہمیں نی جرک ریاکشن کرنے سے باز رہنا چاہیے, تھوڑا تحمل دکھانے کی ضرورت ہے, اور اگر دکھائیں گے تو یہ پیس ڈیل میں کنورٹ ہوگا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. خالد محمود صاحب, سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ, شکریہ. اچھا سر, سینیریو تو آپ نے سنا ہے, آپ نیوز بھی دیکھتے ہوں گے یقیناً, کیا سمجھتے ہیں کوئی واپس جیسے پہلے بھی سچویشن خراب ہوتی رہی ہے, آپ کو دوبارہ لگتا ہے کہ سچویشن دوبارہ سے کنٹرول میں آ جائے گی دونوں ممالک کے درمیان؟ اس وقت سچویشن انتہائی فلوئڈ ہے, اور دونوں طرف جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, اور دونوں کے درمیان میں پاسٹ میں جو 49 ایئرس کا ایک مسٹرسٹ ہے کنٹینیوسلی, وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, پھر یہ جو لابیز ہیں, کرسچن زائنسٹ لابیز ہیں یو ایس میں, ایز ویل ایز جو اسرائیل کی اپنی لابیز ہیں, ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ امریکہ اس جنگ میں الجھا رہے. لیکن یہ ہے کہ امریکنز نے, میرا خیال ہے کہ ایک صحیح فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس کو پیس کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اچھا, ایران کے اندر بھی جس طرح میڈم نے بھی بات کی کہ وہاں بھی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. اچھا, وہاں بھی ہاکش لوگ ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں, جو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گرفت جو ہے اقتدار پہ اور وسائل پہ مزید مضبوط کرنے کا اسے ایک موقع سمجھ رہے ہیں. تو وہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس کو جب آپ اپنے آپ کرتے ہو, وہ ریٹرکس ہوتے ہیں. اور اچھا, اگر میں اس کو تھوڑا اکانومی وائز جوڑوں خالد صاحب, اگر میں اس کو اکانومی وائز جوڑوں کہ لیٹ سپوز اگر یہ ایران کا خیال ہے کہ یہ ابنائے حرمس ان کے پاس ایک ایسا ٹول آ گیا ہے جو شاید نیوکلیئر کیپیبلٹی سے بھی اوپر ہو گیا ثابت ہوا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ٹول جو لگانا چاہ رہے ہیں بالآخر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ خود کہیں کہ بھائی ٹول لے لو, ہماری جان چھوڑو اور جو ہے وہ ہمیں گزرنے دو, کہیں ایسا اجراداری قائم تو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ایران؟ یہ انٹرنیشنل واٹر ویز جو ہے نا, اس کے اوپر حقوق تمام ممالک کے ہوتے ہیں, اور فری واٹر ویز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ
नी जर्क मतलब एक वन ऑफ करके दो ममालिक फैसला कर ले कि हम करेंगे नहीं, और इस पे यूरोप और बाकी ममालिक इतना इजीली एग्री नहीं करेंगे। अच्छा, गोइंग बैक टू जो मैं जो बात कर रहा था, तो इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक के दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, स्पॉयलर्स दोनों तरफ के बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अब ये है कि जो दरमियान में सालसी का किरदार का अदा करने वाले, उनका लिवरेज एक लिमिट तक हो सकता है। अच्छा, फिर ये कि सदर ट्रंप का जो काम करने का तरीकाकार है वो ये है कि वो बयानात कुछ और होते हैं और ट्रांजैक्शन अंदर जो है ना वो कुछ और तरीके से हो रही होती है। तो फ्रैंकली इन दोनों ममालिक के दरमियान में जो इस डील तक पहुंचना है वो इंतहाई मुश्किल लग रहा है, फ्लूइड लग रहा है। हाँ। और उसमें जितना मतलब है कि अमेरिका की तरफ से लोग इसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता ये है कि प्रॉब्लम ईरान के अंदर से जो अब ये दोनों तरफ दोनों जब ये इंसिडेंट हुए हैं तो ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया है। मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि ये जो तेल की आमदोरफ्त है उसको इन्फ्लुएंस करके अपना कुछ लीवरेज गेन करना चाह रहे हैं ईरान इस वक्त। ये ऑप्टिक्स का खेल है इस वक्त, टू ब्लेक्स फर्स्ट। अमेरिका जो है उसकी कोशिश ये है कि उसने जो बहरी बेड़े पे जहाँ लोग खड़े किए हुए अपना डिप्लॉय किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपना हुर्मुज़ की जो सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जो है ना वो ट्रैफिक फिर से बहाल हो जाए। वेयरएज़ अमेरिकन्स का ये ख्याल है कि जी मतलब है कि नेविगेशन ऑफ करके कोई भी जहाज अगर गुजरा तो ये हमारे लिए कमजोरी का बायस है। तो बुनियादी तौर पे दे आर प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर और उस पे ये रिस्पॉन्सेस होते रहेंगे। हालांकि दूसरी तरफ में एक और थोड़ी सी आपको बात करूँ, आपको याद होता है बोर्ड ऑफ पीस बना था और बड़ा डंडोरा पीटा गया था, क्या हुआ था उसका? वो सारे का एक ऑफ रैम्प सोल्यूशन दे दिया गया इसराइल को, और उसके बाद से ये कि वो इसराइल ने उसी तरह गजा के ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। अच्छा, फिर जो एक्सेस है रास्ते हैं वो पूरे तरीके से नहीं खोले गए। वेस्ट बैंक जो है उसमें उसी तरह उसके एक्सेसेस जो है वो जारी है। अच्छा, गुलाम पहाड़ियां उसने काबू कर ली हैं। तो लिहाजा मेरा मतलब है कि ये जो पीस डील्स है जो हो चुकी है सो कार या लबनान के साथ अभी हुई है, ये सारा कुछ पानी पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? उनका इस वक्त जोर है, तो लिहाजा इसमें हर चीज जो है ना बड़ी फ्लूइड सी है। सही ठीक है ठीक है। खालसा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। डॉक्टर सलमा साहिबा, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, कल रात एक रूमर फैली कि जो जंग का जो एपी सेंटर है वो अब नया हुर्मुज़ बन गया है, कि जब ईरानियंस जो है वो क्लेम कर रहे थे कि बंद है और अमेरिकन्स क्लेम कर रहे थे कि हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से ट्रैफिक को बहाल किए हुए हैं। व्हाट इज एग्जैक्ट सिचुएशन नाउ? क्या वहाँ पे ईरान का होल्ड अभी है या अमेरिकन्स आर कंट्रोलिंग? मैं तो जवाब हूँ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, बट मैं बात वही करूँगी जो खालिद साहब फरमा रहे हैं कि ये एक वो ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो कौन अपनी जिद मनवा सकता है और कौन क्या कर सकता है। पर पहली दफ़ा हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि वाटरवेज को जो एक नेचुरल लॉ की राहदारियाँ भी हैं और ठीक है इंटरनेशनल या नेशनल कंट्रोल्स भी हैं उनके ऊपर, बट वाटरवेज को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर एक मुल्क उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई सेफ पैसेज दे रहा है तो दूसरा उसको बैरिकेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वाटरवेज जो हैं आपके लिए बहुत कुछ कैरी करते हैं। दुनिया का तकरीबन 80% इफ नॉट मोर ट्रेड जो है पानी के जरिए होता है, और जो अपनाए हुर्मुज़ है और इसके साथ के 3-4 जो कलीदी इस तरह के स्ट्रेट्स हैं या वाटरवेज हैं या जो ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं, अगर खुदा न वास्ता आज ये चोक पॉइंट जो है प्रॉब्लमेटिक है, कल कोई और इस तरह प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये फैसला कर लेता है कि हम सिर्फ तभी राहदारी देंगे जब तक कॉरेस्पॉन्डिंग ममालिक को मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जो इस वक्त बैडली अफेक्टेड हैं डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली। तो अभी कुछ उनके लिए क्या डिप्लोमेटिक वे आउट क्या है? वो अमेरिकन्स को कुछ कहेंगे या ईरान के साथ कोई डायलॉग करेंगे? तो उनके लिए तो एक बड़ी सिचुएशन नाकाबिल बर्दाश्त हुई इस वक्त। देखिए, कल जो ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं उससे तो नहीं लगता कि दोस्ती कोई इतनी जल्दी बहाल होगी।
یہ گلف ممالک جو ہیں کچھ حد تک ڈرے ہوئے بھی ہیں ایران سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک بیلنس کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بیلنس رکھیں کہ آپ اپنے ایڈورسری کو کمپیلنس یا ڈیٹیلنس کی طرف لے کے جائیں، بٹ اس کو پش اوور نہ کر دیں کہ وہ اس کا جو ایک پریکیریسلی بیلنس ریلیشن شپ ہے وہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ یا وہ دوسری طرف آپشنز ڈھونڈنے لگ جائیں. تو ایران کو بھی تھوڑا سا پروڈنٹلی چلنا ہوگا، بٹ وہ بہت کنٹرولڈ ایکشنز کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ دونوں ممالک انٹرسٹڈ ہیں لانگ ٹرم پیس میں تو پھر تو یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ 60 days جو ہیں 60 hours میں کنورٹ ہو جائیں گے. اور ایم او یو جو ہے اب ایران نے اردن پہ بھی حملے شروع کیے ہیں. اب تھوڑی دیر پہلے بھی اطلاعات تھیں کہ جو امان شہر ہے وہاں کا، وہاں پہ بھی کوئی دھماکے ہوئے ہیں. تو اب پہلے تو اردن کے اوپر سٹرائک نہیں کی جا رہی تھی، اب اردن پہ بھی کی جا رہی ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم پریسیجن سٹرائکس کر رہے ہیں. دس از واٹ امیریکنز ہیو ٹاٹ ٹو دا ورلڈ، جو کہ بھارت نے بھی کرنے کی پاکستان کے ساتھ کوشش کی تھی. تو اب ایران اگر انہی کی کتاب میں سے ایک لیف نکال کے اس کو آزماتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. بٹ دا فیکٹ ریسٹرینٹ بہت ضروری ہے. اگین میں کہوں گی کہ اگر تو امن چاہتے ہیں تو ریسٹرینٹ ضروری ہے، پروڈنٹ ضروری ہے، اور ڈائلاگ بہت ضروری ہے. امریکہ کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی 140 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا لیٹسٹ ہے؟ کیا امریکنز بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر کس نوعیت کے حملے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، لوکی میزلز کے ساتھ انہوں نے سٹرائکس کی ہیں ایران کے چیدہ علاقوں میں، بٹ پرابلم پھر وہی ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ریاکشنری ایکشن اور ریاکشن جنریٹ ہو رہا ہے. اگر ایران سٹرائک کرتا ہے تو امریکنز ایران کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں یا ایرانین انٹرسٹ پہ کرتے ہیں. اگر ایران کے اوپر سٹرائک ہو رہی ہے تو پھر وہ امریکہ کے جو اڈے ہیں ان پہ کرتا ہے. اور یہ پیٹرن نیا نہیں ہے، یہ پیٹرن پرانا ہے. ہم نے جب سیز فائر پاکستان نے نیگوشیٹ کرائی تھی 50 دن کی جنگ کے بعد، تو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے ایران پہ حملہ ہوتا تھا تو اس کی ایک ہاریزونٹل اسپریڈ آؤٹ ہو رہا تھا کانفلکٹ کا، جہاں ایران امریکہ کے الحاقی ممالک کے ساتھ یا وہ ممالک جہاں امریکہ کے فوجی اڈے تھے تو ان کو بڑی پریسیجن سٹرائکس کر رہا تھا، اور وہ اس کو اس لیے الاؤ کر رہے تھے کہ کہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بیچ میں آ کے ڈیمیج نہ ہو. اور ایک جو چیز سامنے اس وقت کھل کے آئی تھی جو کہ ابھی بھی ہے، اور یہ ہے کہ جو امریکن اسرائیلی فساد تھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کو، گلف کنٹریز کو ایک انپینیٹریبل قسم کا ڈیفینس شیلڈ پرووائڈ کی ہوئی ہے، تو وہ اس کی جو ساری کہانی تھی وہ کھل کے سامنے آئی، جس نے گلف ممالک کو بہت حد تک امریکہ سے خائف بھی کیا. ٹھیک. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیٹو سمٹ ہوا ٹرکیا میں، اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور یورپین کنٹری کے ساتھ ملے، اس کے بعد نیٹو کی طرف سے بھی ایک جو ایران پہ حملوں کو جسٹیفائی کر دیا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب امریکنز کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوئی ہے حمایت نیٹو کنٹریز کی، جس کی وجہ سے دوبارہ کنفلکٹ جو ہے وہ ارائز ہو گیا؟ نیٹو کے اپنے مسائل ہیں کافی زیادہ، اور یہ جو ان کی اپنا سمٹ ہوئی بھی ہے اس میں اگین ان کے اپنے جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل گرین لینڈ کا مسئلہ ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ امریکہ پش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیفینس کے لیے اپنا ایکسپینڈیچر جو بڑھائیں. دے آر ناٹ ویری ہیپی جب تک جہاں تک یہ لیول پہنچا ہے. پہلے پچھلے 2 سال پہلے 1.4% آف GDP خرچ کر رہے تھے یورپین، اب وہ تقریباً 2.4% پہ ہے، ویئرز امریکن تک 5% تک. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے حملے کے بعد نیٹو ممالک سے امریکہ کو سخت گلا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ میں برابر کے شریک نہیں ہوئے. اچھا تو اس طرح کے نا کافی مسائل. اچھا پھر جو یوکرین وار ہے وہ بجائے خود جو ہے نا وہ نیٹو کے درمیان میں کافی بڑا فکر ہے، پابندیاں کس انداز میں لگ رہی ہے، سو آر سو فورتھ. Another important thing is کہ جو ترکیہ کا رول ہے نیٹو کے اندر، اور جو اسرائیل کی طرف سے انہیں دھمکیاں وغیرہ دی جا رہی ہیں، اور وہ نئے ان سے میرا خیال ہے F-35 یا کیا نام ہے اس کا وہ بھی خریدنا چاہ رہے تھے ماڈلس کا، اس کے امریکہ کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے. اور ترکیہ کا جو رول ہے اس ریجن میں
وہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا نیٹو کے تو اپنے بہت سارے مسائل ہیں اور نیٹو کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یورپ کے زیادہ تر ممالک جو ہے انہوں نے دیکھا جائے تو اس جنگ کی انہوں نے مذمت تو بالکل نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ خاموش حمایت تو پہلے بھی رہی ہے اور خاموش حمایت اب بھی ہے. البتہ امریکہ ان سے ناراض ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل دے آر ویری انہیپی ود اسپین، دے آر انہیپی ود اٹلی اینڈ کپل آف ادر کنٹریز. لیکن یہ کہ نیٹو نے کسی انداز میں بھی یہ جو آن گوئنگ وار ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کیا. جو اسٹیٹس کو تھا ان کی طرف سے تو اسٹیٹس کو ہی ہے سمجھ کے بعد. اچھا، اب کیا سچویشن ہوگی میڈیٹرز کے لیے کہ بار بار ٹیبل پہ بٹھایا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جنگ بندی پہ عمل درآمد نہ ہو سکا؟ اب کوئی لیٹسٹ کوئی ایفرٹ یا کوئی ایسی کوئی، اب قطر کے بارے میں سچویشن قطر کے لیے بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ڈائریکٹ متاثر ہو رہا ہے اور ایٹ سیم ٹائم وہ میڈیٹر کے طور پر بھی کردار ادا اب میں شاید نہیں کرنا چاہتا. آج ان کا بیان ایک آیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کے جو یہ جتنے بھی ممالک ہیں دے آر کاٹ ان اے ویری کیچ 22 سچویشن میں ہے. ان کا جو ڈیفنس پیراڈائم تھا وہ سارے کا سارا اسی بیسس پہ تھا کہ امریکن بیسز ہیں، دے آر پرووائڈنگ دیم دی ڈیفنس شیلڈ، اور وہ ایک اسٹیٹس کو لے کے جو ہے نا وہ چل رہے تھے. ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو اس انداز سے پریپیئر کر رہا تھا اسرائیل کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو فاصلے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کو بھی اپنا ٹائم جو بڑھایا ہے. اب یہ جو ساری صورتحال رونما ہوئی ہے اس نے پورا جو مڈل ایسٹ کا سیکورٹی پیراڈائم ہے اس کو ان اے وے ایکسپوز بھی کیا ہے اینڈ گریجولی اٹ از ری ڈیفائننگ دی ہول تھنگ آلسو. اب یہ جو 4-5 ممالک ہیں انفارچونیٹلی ان کے سائزز اتنے چھوٹے ہیں، جیوگرافی ان کی اتنی محدود ہے، آبادیاں ان کی اتنی محدود ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اپنی ایک بڑی فوج ہو یا ایئر ڈیفنس سسٹم اس طرح کا ہو. تو دے آر ویری ولنریبل. تو لہٰذا یہ قبل از وقت ہے اس کو کہنا. لیکن فرض کرو یہ جتنے بھی ممالک ہیں، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، دبئی ہے، یہ سارے کے سارے اس وقت ولنریبل ہیں. ایزی آپشن کسی کے پاس نہیں ہے. ایزی آپشن فردر ٹائم بینگ یہی ہے کہ کسی صورت میں پیس کی ایسی صورت بن جائے کہ اگلے چند سال جو ہے نا وہ کم از کم ایک باؤنڈریز طے ہو جائیں اور ایران کو تھوڑا سا ایک اسپیس مل جائے اور اسرائیل کی جو اگریشن ہے اس کو کہیں بلاکٹ کیا جا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک لیکن ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو لہٰذا اس وقت جو پورا مڈل ایسٹ ہے اس کا سیکورٹی پیراڈائم از رائٹ ان دی پروسیس آف بینگ ری ڈیفائنڈ. اور یقیناً پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بار بار دونوں اینڈز کو جو ہے وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے پھر چنگاری اٹھ جاتی ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ پاکستان کا رول ایک میڈیٹر کا ہے اور میڈیٹر اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب دونوں لوگ جو ہے نا وہ اس کی بات پہ یقین بھی کریں، وعدہ جو ہے جو انہوں نے کیا وہ اس کو لے کے آگے بھی چلیں. لیکن اگر جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز دونوں کی طرف سے آنے چاہیے. تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے نا وہ ایران کی طرف سے بھی بہت زیادہ نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو الزام ہے وہ اس نے یہ خلاف ورزی کی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اگلے نے کہا اس تک. اچھا اس کو کون ویریفائی کرے؟ اور یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے اور وہ ماحول آلریڈی خراب ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں میڈیا پہلے جو وہاں بیٹھے ہیں یورپ میں اپنا امریکہ میں اور اسرائیل میں دے آر سیئنگ کہ پاکستان از ناؤ ٹو کلوز ود ایران. اچھا پھر پاکستان جو ہے اس کا ڈیفنس فیکٹر سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے. تو پاکستان itself is in a very very precarious situation. کوئی اتنے لمبے چوڑے آپشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ اگر مطلب مسٹرسٹ اور یہ سارا کچھ بہت زیادہ لمبا چلتا ہے تو پاکستان کی اپنی جو پوزیشن بطور ثالث کے ہے وہ آلریڈی مطلب وہ ڈائلیوٹ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ انفورچونیٹ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے بھی آ سکتی ہیں. تو اب اس میں جو ثالثی ہے اس میں ترکیہ بھی ہے، مصر بھی ہے، اپنا اس کے علاوہ قطر جو ہے نا وہ بھی ایکٹیولی اس میں انگیجڈ ہیں. بٹ فرینکلی اسپیکنگ دونوں کے درمیان میں بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے اور ہڈن ایجنڈا بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مطلب یہی موقع ہے بطری کا. تو اس میں سے یہ ہے کہ امریکہ کے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زیادہ اس وقت زخمی ہیں، ان کی پرائڈ زیادہ زخمی ہے کہ پوری دنیا میں ان کا جو سپر پاور کا کانسیپٹ جو ایک ہوا تھا وہ دیر ہو گیا اور شاید جان بھی چھڑانا چاہتا ہے، اس کی جان چھوٹ نہیں رہی فی الحال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی مطلب کہ دیکھا جائے تو ایران کو یہی کافی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایران کے اندر جو ہارڈ لائنر ہیں انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی جو گرفت ہے وہ زیادہ مضبوط کرنا شروع کر دی ہے. سو اس میں آ کے دونوں طرف سے جو ہے نا سچی بات ہے کہ امن کی
جو تڑپ ہے وہ کوئی اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا جو آئل ٹینکر پہ حملہ ہوا تھا وہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ غلطی سے ہوا ہے، یعنی پہلا کور کر لیا تھا انہوں نے، اب یہ دوبارہ ہوا ہے تو مزید جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی گولی کس نے چلائی یہ کسی کو پھر بات میں یاد نہیں رہتا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات ہے کہ جنگ میں سب سے پہلی کیجویلٹی جو ہے نا وہ سچ کی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ الزام یہ بیان اس نے کیا اس نے اچھا ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی انسرجنسی کافی زیادہ ہو چکی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے ایریا میں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 جولائی سے یہ آپریشن جاری ہے۔ کیا کہیں گے، کیا تفصیلات ہیں، اور ابھی تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے جو دہشت گرد مارے گئے اس آپریشن میں، جو کہ آپریشن شعبان کہا جا رہا ہے، اس میں 114 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ کیا کہیں گے اتنی بڑی انسرجنسی صوبہ بلوچستان میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بڑی افسوسناک ہے اور دل دکھی ہے، سچی بات ہے۔ پاکستانی ہیں جو مارے جا رہے ہیں، پاکستانی ہیں جو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہے کبھی زیادہ کبھی کم، یہ تو پچھلے کئی دہائیوں سے ساتھ چل رہی ہے، اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن میں یا سیکیورٹی پیراڈائم میں جو پاسٹ کے ہمارے ایشوز رہے ہیں، جو پراکسیز ایسی رہی ہیں جو ہمارے دشمن مالک ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے، یا جو لوگ براہ راست ہم سے ڈس انچینٹڈ تھے ان کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، تو یہ تو معاملات جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی جس انداز میں جس موقع پہ بڑھتے ہیں اس کی ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک سرکاری طور پہ جو بیانات ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ کہ یہ جو واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں زیارت میں یا ڈیم میں ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ پختون بیلٹ کا علاقہ ہے۔ اب جو محرومیوں کی بات اور باقی سب باتیں جو کی جاتی ہیں، مسنگ پرسن کی باتیں ہیں، وہ بہت زیادہ بلوچ بیلٹ جو ہے اس کے ایشوز ہیں، اور وہ ہے بڑے جینوئن ایشوز ہیں، ان کے گریونسز ہیں، بہت ان کے جینوئن گریونسز ہیں، ان کو سنا جانا چاہیے۔ لیکن جس انداز میں معاملات جو ہے نا وہ بد اعتمادی کے ساتھ جہاں تک پہنچ گئے ہیں، دے آر سیڈ۔ یہ جو پختون بیلٹ جو قصہ ہے اس کا تو براہ راست جو تعلق ہے وہ آپ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اور جو اے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اچھا جو کابل کی طرف سے افغانستان کی طرف سے درندازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں خالد صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے خاص طور پر بلوچستان کے علاقے میں، بارہا پاکستان بھی اس بات کا جو ہے وہ متنبع کر چکا ہے افغانستان کو کہ وہاں سے جو دہشت گردوں کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ ختم کرے۔ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے؟ اب بارڈر بھی کلوز ہیں، اب بارہا پیغامات بھی بھجوائے گئے ہیں، تو اب کیا سچویشن افغانستان میں پاکستان کے لیے اتنی خراب ہے کہ وہاں سے پے در پہ حملے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جو خالد صاحب نے بات کہی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں جو ایکشن چل رہا ہے آپریشن شعبان کے نام سے جو انیشیٹ کیا گیا ہے، وہ ایک کائنیٹک فیز ہے اس ایکشن کا، جو کہ ملٹی پرونڈ ہونا چاہیے اور ہے بھی، جس میں سویلینز کے ساتھ انگیجمنٹ پازیٹیو قسم کی، میکنگ دیم ایکٹیو اسٹیک ہولڈرز ان پیس، اور گورننس اور بیٹر اکانومی، یہ ساری چیزیں اس کا پیکیج کا حصہ انشاءاللہ ہوں گی۔ بٹ ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ کائنیٹک ایکشن ہے۔ اس کا جو ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ ہے جس کو آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اس چیز کا جو پرابلم کا مین جو ہے ایک فوکل پوائنٹ ہے یا پوائنٹ زیرو ہے، دیٹ از ان افغانستان، جہاں سے ہتھیار کی سپلائی ہو رہی ہے، جہاں سے بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے۔ یہ پیسہ، یہ ہتھیار کون دے رہے ہیں؟ یہ پڑوسی ملک بھارت دے رہا ہے، جس کا جو آپریشن سندور پچھلے سال سے شروع ہوا تھا، اور اس کے کائنیٹک فیز میں جو ہمارے سامنے آیا، جس میں 4.5 دنوں میں ہم نے بھارت کو بالکل جھاگ کی طرح بٹھا دیا، تو اس آپریشن سندور کا دوسرا
सेगमेंट ये था कि पाकिस्तान में बदअमनी मचाए रखें, उस पाकिस्तान को बॉग डाउन करें, जो है उसको परेशान रखें, उसकी इकॉनमी, उसकी गवर्नेंस, उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करके रखें, और ये सब उस चीज़ का नतीजा है। और अफ़गानिस्तान की जो कंडीशन है जहाँ हर तरह के एलिमेंट्स पनप रहे हैं, तो वहाँ जो भारत है वो इस चीज़ को बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अफगान लीडरान भारत जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक डीएनए है, और जब हम अफगान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब्दाली और इन लोगों की आपस में कितनी एनमिटी थी, और फिल्में भी बनती हैं। बट ये है कि क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, अनफिल्टर्ड पैसा, अच्छा, अब ये जो पुरानी, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा रिव्यू करें, तो उसमें ये मुज़ाकरात का अमल तो अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, चाइना के ज़रिए भी, दोस्त ममालिक कतर के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए भी हुआ, हर तरीका अपना लिया। अब दोबारा आपको लगता है कि दोबारा उनको कोई मुज़ाकरात या फिर कोई इनसाइड अफ़गानिस्तान को काइनेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत है? देखिए, एक पुरअमन मुल्क के लिए तो ये सबसे बेहतरीन है कि उसके इर्द गिर्द के जो पड़ोसी ममालिक हैं उसके साथ उसके पुरअमन जो है ताल्लुकात रहें। पाकिस्तान ने सर्जिकल प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान ने उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया है वो भी हमारे सामने है, बट हम कोई फुल फ्लेजेड जंग तो नहीं अफ़गानिस्तान में शुरू कर सकते। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, और ठीक है हम लोग ये कहते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, कर लेना चाहिए। इसमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, इसमें हमें प्रूडेंस दिखाने की ज़रूरत है, इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला होगा जहां हम अपने एक बरादर इस्लामी मुल्क के साथ जंग लड़े। और हैविंग सेड दैट मैं इसको ये भी क्वालिफाई करूँगी कि बरादर इस्लामी मुल्क जो है उसके हुक्मरानों को इस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि उन्होंने जब हुकूमत संभाली थी तो इस कहने पे संभाली थी कि हम अपनी सरजमीन को अपने पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और वो उन्होंने कोई पाकिस्तान के ज़रिए नहीं कहा था कि पाकिस्तान से जब बायलैटरल टॉक्स हुई थी तो उसमें भी ये बात रिपोर्ट की गई थी। तो दे शुड स्टिक टू देयर वर्ड, और पाकिस्तान उनसे निगोशिएट भी करता रहे